یہ جو گئے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لو. اچھا بھائی ایک عورت کے نکاح ہوتے ہی اس کی سگی بھتیجی سے نکاح حلال ہے؟ نہیں. ایک عورت اگر آپ کے نکاح میں ہے تو اس کی سگی بھتیجی، بیوی کی بھتیجی آپ کی نامحرم ہے، لیکن نکاح اس سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک عورت اور اس کی بھتیجی کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. جیسے دو بہنوں سے ایٹ اے ٹائم نکاح نہیں ہو سکتا، تو خالہ بھانجی پھوپھی بھتیجی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ایک ہی ٹائم پہ. آپ بینک کی نوکری کو حرام کہتے ہیں، تو اگر کوئی فرد بھی بینک میں نوکری نہیں کرے گا تو عوام کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کوئی بھی فرد نہیں کرے گا تو یہ جتنے بھی کمرشل بینک ہیں نا، یہ سارے کے سارے اسلامک بینکوں میں خود بخود تبدیل ہونے پر مجبور ہو جائیں گے. ان کو پتا ہے ہمارے پاس کوئی جاب کے لیے آ نہیں رہا، تو سب جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کی طرف چلے جائیں گے. یہ ہو جائے گا. بینک کی نوکری کو سود کی وجہ سے حرام کہتے ہیں، تو ایسے بہت سے ادارے ہیں جو عوام سے زبردستی پیسے لوٹ رہے ہیں، تو ان میں نوکری حلال ہے یا حرام؟ مثال کے طور پر الیکٹرک. بھائی ایک ادارہ بذات خود ٹھیک ہے، کام غلط کر رہا ہے، اور ایک ادارہ بذات خود ہی ٹھیک نہیں ہے، تو جو سودی بینک ہے وہ تو اس کا تو کام ہی غلط ہے نا. اب کے الیکٹرک کا کام غلط تھوڑی ہے، وہ پبلک کو لوٹنے کے لیے بنا تھوڑی ہے، سائڈ بزنس ہے ان کا پبلک کو لوٹنا، اصل تو بجلی فراہم کرنا ہے. تو آپ اس ادارے میں جاب کر سکتے ہیں، آپ لوٹنے کا کام آپ نہ کریں. کیا خیال ہے؟ مفتی صاحب کیا کتا اور کوا اور کبوتر حلال ہے، اسے کھا سکتے ہیں؟ کوے کے بارے میں میرا آس مفتی طارق مسعود پر پورا کلپ ریکارڈ ہے، اس پہ میرا بڑا مذاق اڑایا لوگوں نے. اس کو میں نے پورے جو حدیث اس کے بارے میں پیش کی جاتی ہے پوری دلیل سے میں نے اس کا جواب دیا ہے، وہ دوبارہ سن لیں. آپ سمجھتے ہیں نا، بعض لوگوں کو شوق ہے بال کی کھال اتارنے کا اور کسی بھی ایشو کو مذاق اڑانے کا. وہ پورے دلائل کا جواب اس میں تفصیل سے آ چکا ہے کہ وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے حدیث ہی کے ریفرنس سے میں نے بتایا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ میرا آس مفتی طارق مسعود پہ پورا کلپ سنیں، ادھورا والا نہ سنیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ ابھی میں بیان کر کے لطیفہ سنا رہا تھا، ایک آدمی نے پورا ریکارڈ کیا لطیفہ. اب کیا ہوگا، وہ لطیفہ چلائیں گے شارٹ کلپ میں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. تو ظاہر ہے آپ جب پورے بیان سے لطیفہ ہی لے کے چلاؤ گے تو پھر یہی امیج بنے گا نا. پورا بیان کون سن رہا ہوتا ہے بیٹھ کے؟ تو لوگ شارٹ کلپ سے. تو وہ کوے کے بارے میں بھی جو پورا ڈیٹیل میں بیان ہے وہ سنیں، آپ ادھورا بیان نہ سنیں. سمجھتے ہو؟ مفتی صاحب بروز قیامت اللہ ہندو عیسائی یہودی سکھ مسلمان کیا سب سے حساب لے گا؟ غیر مسلم تو اسلام اللہ کو مانتے نہیں، تو حساب ہوگا بھائی، سب سے ہوگا. یہی حساب ہوگا نا کہ کیوں نہیں مانا اللہ کو تم نے، یہ بھی تو ایک حساب ہی ہے. اور اللہ کو مان کے اس کی توحید پر ایمان لا کے پھر تم نے نماز کو قائم کیوں نہیں کیا، پھر تم نے روزوں کو قائم کیوں نہیں کیا، پھر تم نے زنا کیوں کیا تم نے؟ تو یہ سب چیزوں کا سوال ہوگا. مفتی صاحب مشرک کی میت میں جانا کیسا ہے، نماز جنازہ میں جانا کیسا ہے؟ مشرک کی نماز جنازہ میں نہیں جا سکتے آپ اگر 100% پکا یقین ہو کہ یہ مشرک ہے. بعض دفعہ یقین نہیں ہوتا، تعویلات ہوتی ہیں، تو یہ جب تک 100% یقین نہ ہو تو کسی کو کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے. مفتی صاحب میرا نام شان ہے، میں آپ کا 6 سال سے بیان سن رہا ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، مسائل درکار ہیں، دعا کریں میرے حق میں، اللہ تعالیٰ نکاح آسان کر دے، آمین. دل سے دعا، اللہ آپ کے لیے نکاح کو آسان کر دے. رشتہ یہ ہو چکا. مفتی صاحب ہمارے رہبر، مفتی صاحب یہ کیا لکھا پتہ نہیں، ہمارے رہبر ہیں آپ. میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. تو پھر حضرت عمر نے 20 تراویح کا اہتمام کیسے کیا، اور حضرت عثمان نے جمعے کے دن 2 اذانوں کا اہتمام کیوں کیا جبکہ نبی کریم نے نہیں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی تھی. کتنی پڑھائی تھی کسی واضح حدیث میں صحیح سند بے غبار سند میں نہیں ہے. حضرت عمر کا عمل بتا رہا ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں ہی پڑھائی ہوں گی. وجہ اس کی ہے کہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو نا؟ تبھی چاروں ائمہ کم از کم 20 رکعت کے قائل ہیں اور اس کو سنت قرار دیتے ہیں، حضرت عمر کی نہیں، پیغمبر کی. کیونکہ حضرت عمر کا عمل بتا رہا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر نے یہ کام نہ کیا ہو. اگر حضرت عمر ایسا کوئی کام کرتے، نیا ایجاد کرتے، تو صحابہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے نا، تو سارے صحابہ نے بھی اس کو ایکسپٹ کیا.
تو یہ تمام باتیں اس کی علامت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان میں آپ نے نماز پڑھی ہے 3 دن، وہ 20 رکعتیں ہی ہوں گی. اگر اس سے کمی بیشی ہوتی تو حضرت عمر 20 رکعتوں کو جاری نہ کرتے. اچھا بھائی، باقی حضرت عثمان نے جو 2 اذانوں کا اضافہ کیا، تو اصل میں اذان میں تکرار مشروع ہے. اذان تو ہے اعلان نا، تو اعلان ایک چیز کے 2 دفعہ بھی ہو سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو حضرت عثمان کے دور میں جب آبادی بڑھ گئی تو حضرت عثمان نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اب لوگوں کو آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، آبادی بڑھ گئی ہے، مدینہ پھیل چکا ہے، تو ایک اذان کافی نہیں ہے. تو حضرت عثمان نے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی. یہ ضرورت اگر نبی کے دور میں ہوتی تو نبی بھی کرتے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، کیونکہ حضرت عثمان کو اطمینان تھا کہ اگر نبی موجود ہوتے تو وہ بھی یہ کام کرتے. تو اذان میں تکرار آپ نے دیکھا ہوگا نا، جہاں پہلے تو اب لاؤڈ سپیکر اب ایجاد ہوئے ہیں نا، جب پہلے تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ ایک نماز کے لیے کئی اذانیں ہوتی تھی. حرم میں 4 اذانیں ہوتی تھیں، ایک اس مینار پہ، ایک اس مینار پہ، ایک اس مینار پہ، ایک اس مینار پہ. تو اذان میں شریعت کا یہ حکم نہیں ہے کہ ایک ہی اذان ہوگی، ضرورت ہے بھائی اعلان ہے 2 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. تو حضرت عثمان نے دیکھا کہ بھائی 1 دفعہ کافی نہیں ہے، بلکہ کتنا دفعہ ہونا چاہیے، 2 دفعہ. ایک تو پہلے سے یہ دوسری اذان حضرت عثمان نے نہیں، پہلی والی نکالی ہے، کیونکہ دوسری اذان ہوتی ہے امام کے ممبر پہ بیٹھتے ہی. تو حضرت عثمان نے دیکھا کہ اب رش اتنا ہو گیا کہ امام جب ممبر پہ آگے بیٹھے گا اس وقت لوگوں کو اذان سے پتہ چلے گا، تو لوگ آتے آتے دیر ہو جائے گی، خطبہ نکل جائے گا. تو ایک پہلے سے بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے. تو یہ اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے. ویسے بھی حدیث میں آتا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. اب فرض کرو نبی نے 20 رکعت تراویح نہ بھی پڑھی ہو، تو اس حدیث کی بیس پر حضرت عمر جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ سنت، کیونکہ نبی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. تو دین جو مکمل ہو گیا نا، اس مکمل ہونے میں یہ والی حدیث بھی تو شامل ہے نا. بھائی اللہ نے دین مکمل کر دیا، کیسے؟ اللہ نے نبی کی زبان سے کہلوا دیا کہ جو کام میں کروں یا ان کو بتا دیں جو خلفائے راشدین کریں وہ بھی سنت ہے، تو مکمل ہو گیا نا. تو اب حضرت عثمان نے اگر 2 اذانیں کر دیں تو ہمارے لیے وہ بھی کیا ہو گئیں؟ حضرت عثمان کے کرنے سے سنت ہو گئیں. حضرت عمر کے 20 رکعت تراویح پڑھانے سے وہ تراویح کیا ہو گئی ہمارے لیے؟ سنت. تو تمام صحابہ اس کو مان بھی رہے ہیں، کسی نے بھی حضرت عثمان کی بھی دوسری اذان پہ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. مفتی صاحب عرض کرنا ہے گورنمنٹ میزان بینک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، ضرورت ہے تو جائز ہے، میزان بینک میں کر سکتے ہیں. مفتی صاحب میں نے آپ کے ایک ویڈیو کلپ دیکھا، بتائیں وہ کسی نے ایڈٹ کیا ہوا ہے اوریجنل ہے، اس لیے آپ سے پوچھنا مناسب سمجھا. اس ویڈیو میں آپ نے کہا ہے کہ بریلوی اگر اذان میں آخر میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بولتے ہیں تو ان کو بولنے دیں، وہ خوش ہو جائیں گے. ان کو خوش ہو جانے سے ہمارا کیا جاتا ہے، اس طرح تو دین میں اضافہ ہو جائے گا. او بھائی میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد ہے کہ آپ کسی سے لڑے بھیڑے نہیں. باقی نہ وہ اضافہ کرتے ہیں، اگر کریں گے تو بدعت ہے، جائز تھوڑی ہم فتویٰ دیں گے، ناجائز ہے، حرام ہے. باقی یہ جو کر رہے ہیں تو کرنے دیں گا، مطلب پھٹے بازی نہ کریں آپ. بھائی آپ کوئی ٹھیکیدار تو نہیں، پولیس میں تھوڑی ہیں آپ کے، پتہ نہیں دنیا میں کون کیا کیا کر رہا ہے. تو آپ تو وہی کریں گے جو آپ کر سکتے ہیں، تو پھٹے بازی نہ کریں، یہ مطلب ہے. منگل